بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صلح حدیبیہ سے فارغ ہو کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو سب سے پہلے جو بزرگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے وہ حضرت ابو البصیر تھے۔ کفار مکہ نے فوراً ہی 2 آدمیوں کو مدینہ بھیجا کہ ہمارا آدمی واپس کر دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بصیر سے فرمایا کہ تم مکے چلے جاؤ، تم جانتے ہو کہ ہم نے کفار قریش سے معاہدہ کر لیا ہے اور ہمارے دین میں عہد شکنی اور غداری جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو بصیر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ مجھ کو کافروں کے حوالے فرمائیں گے تاکہ وہ مجھ کو کفر پر مجبور کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ، خداوند کریم تمہاری رہائی کا کوئی سبب بنا دے گا۔ آخر مجبور ہو کر حضرت ابو بصیر دونوں کافروں کی حراست میں مکہ واپس ہو گئے، لیکن جب مقام ذوالحلیفہ میں پہنچے تو سب کھانے کے لیے بیٹھے اور باتیں کرنے لگے۔ حضرت ابو بصیر نے ایک کافر سے کہا کہ اجی تمہاری تلوار بہت اچھی معلوم ہوتی ہے۔ اس نے خوش ہو کر نیام سے تلوار نکال کر دکھائی اور کہا کہ بہت ہی عمدہ تلوار ہے اور میں نے بارہا لڑائیوں میں اس کا تجربہ کیا ہے۔ حضرت ابو بصیر نے کہا ذرا میرے ہاتھ میں تو دو، میں بھی دیکھوں کہ کیسی تلوار ہے۔ اس نے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی۔ انہوں نے تلوار ہاتھ میں لے کر اس زور سے تلوار ماری کہ کافر کی گردن کٹ گئی اور اس کا سر دور جا گرا۔ اس کے ساتھی نے جو یہ منظر دیکھا تو وہ سر پر پیر رکھ کر بھاگا اور سر پر بھاگتا ہوا مدینہ پہنچا اور مسجد نبوی میں گھس گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھتے فرمایا کہ یہ شخص خوفزدہ معلوم ہوتا ہے۔ اس نے ہانپتے کانپتے بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ میرے ساتھی کو ابو بصیر نے قتل کر دیا اور میں بھی ضرور مارا جاؤں گا۔ اتنے میں حضرت ابو بصیر بھی ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے آن پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری پوری کر دی، کیونکہ صلح نامہ کی شرائط کے بموجب آپ نے تو مجھ کو واپس کر دیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھ کو ان کافروں سے نجات دلا دی۔ حضور کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا۔ آپ نے خفا ہو کر فرمایا کہ اس کی ماں مرے، یہ تو لڑائی بھڑکا دے گا، کاش اس کے ساتھ کوئی آدمی ہوتا جو اس کو روکتا۔ حضرت ابو بصیر اس جملے سے سمجھ گئے کہ میں پھر کافروں کی طرف لوٹا دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے چپکے سے کھسک گئے اور ساحل سمندر کے قریب مقام ایس میں جا کر ٹھہرے۔ ادھر مکہ سے حضرت ابو جندل اپنی زنجیر کاٹ کر بھاگے اور وہ بھی وہیں پہنچ گئے۔ پھر مکہ کے دوسرے مظلوم مسلمانوں نے بھی موقع پا کر کفار کی قید سے نکل کر یہاں پناہ لینی شروع کر دی، یہاں تک کہ اس جنگل میں 70 آدمیوں کی جماعت جمع ہو گئی۔ کفار قریش کے تجارتی قافلوں کا یہی راستہ تھا، جو قافلہ بھی آمد و رفت میں یہاں سے گزرتا یہ لوگ اس کو لوٹ لیتے، یہاں تک کہ کفار قریش کا ناک میں دم کر دیا۔ بالآخر کفار قریش نے خدا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر حضور کو خط لکھا کہ ہم صلح نامہ میں اپنی شرط سے باز آئے، آپ ان لوگوں کو ساحل سمندر سے مدینہ بلا لیجئے، اور اب ہماری طرف سے اجازت ہے کہ جو مسلمان بھی مکہ سے بھاگ کر مدینہ جائے آپ اس کو مدینے میں ٹھہرا لیجئے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ یہ بھی روایت ہے کہ قریش نے خود ابو سفیان کو مدینہ بھیجا کہ ہم صلح نامہ حدیبیہ میں اپنی شرط سے دستبردار ہو گئے ہیں، لہذا آپ حضرت ابو بصیر کو مدینہ بلا لیں تاکہ ہمارے تجارتی قافلے ان لوگوں کے قتل و غارت سے محفوظ ہو جائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بصیر کے پاس خط بھیجا کہ تم اپنے ساتھیوں سمیت مقام ایس سے مدینہ چلے آؤ، مگر افسوس کہ فرمان رسالت ان کے پاس ایسے وقت پہنچا جب وہ نزع کی حالت میں تھے۔ مقدس خط کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے کر سر اور آنکھوں پر رکھا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت ابو جندل نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جل کر ان کی تجہیز و تفکین کا اہتمام کیا اور دفن کے بعد ان کی قبر شریف کے پاس یادگار کے لیے ایک مسجد بنا دی۔ پھر فرمان رسول کے موجب یہ سب لوگ وہاں سے آ کر مدینہ میں آباد ہو گئے۔